الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. امام تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ حاجات مادی کے لیے انتہائی مجرب ہے، یعنی دنیاوی کوئی بھی حاجت ہو، ازدواج کے لیے، اولاد کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے، کسی بھی دنیاوی حاجت کے لیے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ مانگا جائے تو بے انتہا مفید و مؤثر ہے. لہٰذا ہم توسل پڑھ رہے ہیں آپ تمام کی حاجات کی برابری کے لیے. اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو قرضے کی ادائیگی کے لیے، اسی طریقے سے رزق میں وسعت کے لیے، اور جو آپ کی حاجات ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھیں اور انشاءاللہ اس توسل کو پڑھیں ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام تقی الجواد علیہ السلام پر ایک اور بلندر صلوات دے دیں محمد وآل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. نعرہ صلوات. محمد. آیت وہ تلاوت کی ہے کہ جس میں امام محمد تقی علیہ السلام کا نام آیا ہے. یہ صفت کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، اور 63 کا عدد آپ کو اس طرح سے یاد رہے گا کہ 6 اور 3 9، اور امام کی امامت کا عدد 9 ہے. امام کا نام گرامی محمد ہے اور امامت کا عدد 9 ہے، لہٰذا وارث صفات محمدیہ ہیں، اور امام کے عدد کے مطابق امام راز فاطمیت کے بھی وارث ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ کا عدد 9 ہے. امام کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک تقی ایک جواد. تقی وہ کہ
جو متقی نہیں ہوتا فقط، تقوی جس کی ذات کا جوہر ہو، جس کا دیکھنا تقوی ہو، جس کا بولنا تقوی ہو، جس کا چپ رہنا تقوی ہو، جس کا اٹھنا تقوی ہو، جس کا بیٹھنا تقوی ہو، ہاں، جو عین تقوی ہو، اور جس سے محبت دوسروں کے لیے باعث تقوی ہو۔ تقی وہ ہوتا ہے کہ جو اس تقوی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تقی جس کا لقب اللہ نے رکھا ہے، اس کی محبت دوسروں کے لیے باعث تقوی ہے۔ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا۔ جو جس کے دل میں تقی ہے، امام تقی کی محبت ہے، وہی متقی۔ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا۔ تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا جشن ولادت ہے۔ اور تقی میں نے عرض کیا کہ جس کا وجود ہی عین تقوی ہو۔ جواد وہ کہ سخی اور جواد کا فرق پہلے یہاں مجالس میں بیان ہو چکا ہے کہ سخی وہ کہ جو ڈیزرونگ کو عطا کرے، جواد وہ کہ جو استحقاق نہ بھی رکھتا اسے بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی خاطر ہے کہ امام جواد علیہ السلام کا وسیلہ دنیاوی حاجات کے لیے انتہائی معطر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی جواد ہے، سخی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ڈیزرو ہی کیا کرتے تھے ولادت کے وقت کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ شکم مادر میں ہم نے کون سی عبادت کر لی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں نعمت عطا فرما رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جواد ہے۔ انہ جواد کریم دعا افتتاح کا جملہ ہے۔ اسماء حسنہ پروردگار میں سخی نہیں ہے، جواد ہے۔ جواد وہ کہ جو استحقاق کے بغیر عطا کرے، جو ڈیزرو نہ کرتا اسے بھی عطا کر دے اپنی رحمت کی توفیق۔ تو امام جواد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جود کا کامل مظہر ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین مخلوق کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے کہ جو خالق کا اطاعت گزار ہو اور مخلوق کا خدمت گزار ہو۔ ہاں، یہ بڑی واضح سی بات ہے اور اٹ میک سینس کہ جو خالق کا اطاعت گزار ہو اور مخلوق کا خدمت گزار ہو وہ بہترین انسان ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو خالق کا اطاعت گزار ہو اسے تقی کہتے ہیں، جو مخلوق کا خدمت گزار ہو اسے جواد کہتے ہیں۔ یعنی امام جواد علیہ السلام کے لقب ہی میں جو بہترین مخلوق کی نشانی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے وہاں تک مولا تقی الجواد علیہ السلام کے نام گرامی پر اپنی حاجات کی برابری کے لیے، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک اور مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ البتہ ایک اور مناسبت ہے جس کا ذکر کیے بغیر آج کا جشن پورا نہیں ہوتا، اور وہ ہے ابن الحسین علی اصغر کی آمد۔ قدیمی منابع میں کوئی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی تاریخ ولادت 9 رجب المرجب باقاعدہ متعین تو نہیں کی ہوئی، لیکن چونکہ 6 ماہ کے سن میں شہادت ہوئی ہے، لہٰذا 10 محرم الحرام 61 ہجری سے آپ 6 ماہ کے سن میں آ جائیے تو یہ 9 رجب المرجب تقریباً بنتے ہیں۔ تو 9 رجب المرجب، اب میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آج کا جو جشن ہے وہ ابن الحسین کی ولادت کا جشن بھی ہے اور شبیہ حسین کی ولادت کا جشن بھی ہے۔ ابن الحسین شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے، شبیہ حسین امام جواد علیہ السلام ہے۔ ابھی میں روایت سرچ کرتا ہوں کہ کیسے، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں چند فقرے ادا کر لیں دیجیے تاکہ عرض عقیدت ہو جائے۔ 6 مہینے کا باب الحوائج ہے، 6 ماہ میں عکس حسین ابن علی ہے، 6 ماہ کا عباس ہے، اور جس نے اپنی خاموشی سے شام کے 30,000 کے لشکر کو شکست دی ہے۔ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے۔ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، اور ہرملا کانپ اٹھا رن میں دکھایا جس دم روب عباس علمدار علی اصغر نے۔ 6 مہینے کا عباس ہے یہ۔ یو علی ایک فقرہ ادا کرتا ہوں شاید کسی لائق ہو۔ حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل کا نام علی اصغر ہے۔ حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل کا نام علی اصغر ہے۔ حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 علی عطا فرمائے، علی زین العابدین علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام۔ تو حسین کے گھر میں جتنے علی ہیں ان علیوں کی تکمیل کا نام ہے علی اصغر، جن کا روضہ جنت البقیع میں ہو، جن کا روضہ جنت البقیع ہو انہیں علی زین العابدین کہتے ہیں، جن کا روضہ حسین کی پائنتی ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں، جس کا روضہ حسین کا سینہ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔
جس کا روضہ حسین کا سینہ ہے. اور حسین علیہ السلام کا جہاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کربلا معلیٰ میں شامل نہ ہو. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے اس مصرے کو پہلے بھی پڑھا ہے آپ کی خدمت میں کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کی. اس طرح سے علی اصغر علیہ السلام نے اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کی. اس لیے ابو طالب علیہ السلام کا ہر بچہ گویا شان میں ابو طالب ہے، چاہے وہ 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. اور علی اصغر علیہ السلام کے وجود مطہر و مبارک نے یہ سمجھایا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں ہوتے، بچے ماں باپ کی طاقت ہوتے ہیں. ہمارے جملہ معروف ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. بہت سارے کام وہ کرتے ہیں کہ جو آپ خود نہیں کرنا چاہتے بچوں کی خاطر کرنے پڑ جاتے ہیں. آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جانا چاہتے، بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے، آپ اسے خاص گیجٹ نہیں دلانا چاہتے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ فلاں سے دوستی کرے، لیکن کئی مرتبہ ماں باپ کو چپ ہو جانا پڑتا ہے اس خاطر کہ بچے ماں باپ کی گویا ایک طرح سے کمزوری بن جاتے ہیں، بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن علی اصغر علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں ہے، بچے باپ کے مشن میں باپ کی طاقت ہے. اور کاش ہم اپنے نسلوں کی تربیت ایسے کر سکیں کہ نسل بعد نسل ہمارے یہاں پر ایسے بچے انشاءاللہ آئیں کہ جب ہم اس معاشرے میں صراط مستقیم پر آگے بڑھ سکیں تو بچے ہماری کمزوری نہ بنے بلکہ ہماری طاقت بن کر ابھریں یہاں پر. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک فقرہ بھی مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جس نے اپنے باپ کی آغوش میں مسکرا کر زبان بے زبانی سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا پیغام سنا دیا وہ شہزادہ علی اصغر ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی آیت تو معلوم ہے نا، سورۃ العصر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غور فرمائیے گا. تو حق کی تلقین کرو، صبر کی تاکید کرو. وہ بچہ کہ جو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اپنی مسکراہٹ سے تیر لگنے کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا درس دے کر چلا گیا. اللہ جانے کیا کیا راز رکھے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مسکراہٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اسی کو انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں. تو ایک تو یہ مناسبت ہے، اور خود بخود دو مناسبتوں میں آپ شباہت ملاحظہ فرمائیے گا. کربلا کے سب سے کم سن شہید، بلکہ چونکہ آج جشن ہے تو میں شہید کے ساتھ ایک لفظ اور کہوں تاکہ جشن کی مناسبت ہو. اہل البیت علیہ السلام کے سب سے کم سن باب الحوائج کا نام علی اصغر ہے. عباس بھی باب الحوائج ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے، مولا مسلم نقیل علیہ السلام باب الحوائج ہے، لیکن سب سے کم سن اہل البیت علیہ السلام کے باب الحوائج کا نام علی اصغر ہے. اور ائمہ میں سب سے کم سن امام کا نام امام جواد علیہ السلام ہے. یہ مناسبت ہے ان دونوں ولادتوں میں. جو سب سے کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے اپنے زمانے تک وہ امام تقی الجواد علیہ السلام ہے. یہ شیعوں کا سب سے بڑا امتحان بھی تھا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. میں نے عرض کیا کہ امام جواد علیہ السلام شبیہ حسین بھی ہیں. غور کیجئے گا. شبیہ حسین علیہ السلام ایسے ہیں کہ محمد ابن سنان اس نے یہ کہا کہ میری آنکھوں میں شدید درد تھا اور آنکھوں کا نور آہستہ آہستہ جا رہا تھا. تو میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کی خدمت. چونکہ امام تقی الجواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا تھا 8 برس ہی کے سن میں، یہ بار بار آپ سے عرض ہو چکا ہے. لہٰذا امام جواد علیہ السلام کے معاملے میں امام رضا علیہ السلام کی بھرپور کوشش یہ تھی کہ بچپن ہی سے ان کے معجزات مومنین کے سامنے اور عام ملائے عام میں آتے رہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے پاس جب حاجت مانگنے کے لیے جاتے تھے تو امام رضا علیہ السلام ارجاع دیتے تھے امام جواد علیہ السلام کی طرف. حتیٰ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص پہنچا محمد ابن سنان. امام رضا علیہ السلام بظاہر ایسا لگتا ہے مدینہ میں نہیں تھے، اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا میری آنکھوں میں شدید درد ہے. تو امام خود علی ابن موسیٰ رضا شہنشاہ خراسان ہے، شمس الشموس انیس النفوس ہے. لیکن امام نے خط لکھا. اس خط سے میں یہ استنباط کر رہا ہوں کہ امام صاحب مدینہ میں نہیں تھے. امام نے خط لکھا اپنے بیٹے کے نام اور وہ خط دیا محمد ابن سنان کو تاکہ وہاں سے حاجت پوری ہو. یہ بزرگ علماء فقہاء نے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ کوئی خاص حاجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثلا متعین کرتا ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم سے پوری ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حتیٰ یہ کہ آپ مثلا نجف اشرف میں بھی مانگ کر رہا ہے لیکن وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، لیکن بی بی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہو جائے گی. جبکہ علی بعد از رسول اشرف کائنات افضل کائنات. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ کچھ حاجات کی قبولیت کے ذریعے سے ان صاحب قمور کی عظمت سامنے آتی رہے مومنین کے سامنے. اس لیے کچھ حاجتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت سید محمد کے حرم میں پوری ہوں گی.
خاص طور پر اولاد کی حاجت ہے، خاص طور پر ازدواج کی حاجت ہے، تو حضرت سید محمد کا حرم ہے، بیوی معصوم سلام اللہ علیہ کا حرم ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج ہے، تمام ائمہ کا لقب، جبکہ سارے ہی ائمہ باب الحوائج ہے، لیکن خاص منسوب ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے کہ حاجات وہاں سے پوری ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کیا کہ تمہاری یہ والی جو حاجت ہے نا، یہ تقی الجواد سے پوری ہو۔ تو خط دیا، اور وہ خط لے کر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا امام جواد علیہ السلام کے گھر پر، پوچھتے پوچھتے پہنچا کہ امام جواد رہتے کہاں پر ہیں۔ اور کی جگہ جیسے میں نے دخل الباب کیا تو خادم باہر آیا، وعلی عاتقہ غلام، خادم کی گود میں تھے امام جواد۔ اس سے مجھے یہ استفادہ ہو رہا ہے کہ 2 سے 3 برس کا سن ہے امام جواد علیہ السلام کا، شاید 1 برس کا بھی ہو، کیونکہ گود میں 3 برس سے اوپر کا بچہ گود میں نہیں ہوتا معمولاً، تو گود میں تھے امام جواد علیہ السلام۔ میں نے ان کے بابا کا خط دیا امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں، امام نے اس خط کو پڑھا، چوما اور مجھے دیکھا، اور دیکھ کر کہا ناجن، نجات عطا کی ہم نے۔ یہ جن کے جشن میں تشریف فرما ان کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جولی اللہم بس یہ لفظ کہا، ایک لفظ ناجن، تجھے نجات عطا ہو گئی۔ کن فیکون کے مظہر کی زبان سے لفظ جاری ہو رہا ہے، یہ تجھے نجات عطا ہو گئی۔ محمد ابن سنان کہتا ہے کہ میں ویسے دیکھ رہا تھا کہ زندگی میں ایسے کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہاں تک دیکھ رہا تھا، تو جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں اس کیفیت میں دیکھ رہی ہیں اور اتنی نورانی ہو چکی، تو میں نے وہ گود میں جو بچہ ہے، یہ بھی صاحب معرفت صحابی ہیں، لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے یہاں بھیجا تھا، تو کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھ کر کہا جعلک اللہ شیخا علی ھذہ الامہ، کیا ہی شان ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کو بچپنے میں اس امت کا بزرگ بنا دیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں وہ کہ جو فقط سن میں بزرگ نہ ہو بلکہ عظمت میں بھی بزرگ ہو، تو اللہ نے آپ کو بچپن ہی میں اس امت کا بزرگ بنا دیا۔ اور پھر کہا یا شبیہ صاحب فطرس، امام جواد اسلام 2 برس کے تھے، شبیہ حسین کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کا جشن ہے، ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجئے گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہنچیں گے ایک اور معراج تک انشاءاللہ۔ یا شبیہ صاحب فطرس، اے فطرس کو شفا دینے والے کی شبیہ۔ حسین ابن علی بھی گہوارے میں تھے، فطرس حسین سے مس نہیں ہوا تھا، حسین کے جھولے سے مس ہوا تھا۔ یہاں بھی امام تقی الجواد علیہ السلام نے مس نہیں کیا تھا اسے، فقط کلام اتار جاری ہوا تھا ناجن تجھے نجات عطا ہوئی۔ تو جیسے حسین علیہ السلام سے فطرت مس نہیں ہوا تھا، جھولے سے مس ہوا تھا، شفا مل گئی، امام تقی الجواد علیہ السلام نے مس نہیں کیا تھا اسے، اور امام حسین گہوارے میں تھے، امام تقی الجواد علیہ السلام گود میں تھے۔ اب یہ تو وہ فن ہے نا جو حسین نے اپنے بچوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک عجب ہی شان ہے کہ کیا کہوں میں، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، اور انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانوں میں۔ امام حسین نے ایک فطرس نہیں بنایا، پتہ نہیں کتنے بنائے، ایک راہب نہیں حسین کے در پر، اللہ جانے کتنے اور کتنے قیامت تک آتے رہیں گے۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی توبہ کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے آتے ہیں، یہاں پر اپنی حاجات کی برابری کے لیے آتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے فطرس کی حاجت کو پورا کیا تھا اور راہب کو اولاد عطا کی تھی، ہے میرے ساتھ؟ تو میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانوں میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا۔ یو علی سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ اس خاطر ہے کہ جیسے ہی امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فوراً ہی امام رضا علیہ السلام کی زبان مطالعہ سے فقرہ جاری ہوا، بے ابی انت و امی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں، بے ابی انتم و امی، اے شہیدان کربلا
تمام میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بے ابی انت و امی. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں امام تقی الجواد علیہ السلام کو کہ میرے ماں باپ اے جواد تم پر قربان ہو جائے. امام رضا علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو خود زمانے کے حسین ہیں اور حجت خدا ہے. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ کمال محبت کا اظہار ہے اور کمال عظمت کا اظہار امام جواد علیہ السلام کے لیے. بے ابی امام رضا علیہ السلام، حجت خدا کی زبان سے جملہ جاری ہے، بے ابی انت و امی. اور امام رضا علیہ السلام کیا، میں آپ کو رسول اللہ کا جملہ سناؤں جو امام جواد علیہ السلام کے لیے کہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا امام جواد کی والدہ کی نسبت سے، ایک تو یہ فرمایا تھا، آپ اس جشن میں تشریف فرمائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی مقام عطا کرے گا. فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسے پہنچنا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے اور سیئات کو حسنات میں بدل دے، وہ محمد تقی الجواد علیہ السلام کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جائے. امام تقی الجواد علیہ السلام کی عظمت ہے، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور دوسرا فقرہ حضور مکرم نے فرمایا بے ابی ابن خیرت الاماء النوبیۃ الطیبہ، میرے بابا قربان ہو جائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور مکرم. حضور کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام، کن پر قربان ہو جائیں؟ میرے بابا قربان ہو جائیں بہترین طیب و طاہر ماں کی بہترین طیب و طاہر اولاد سبیکہ نوبیہ کی اولاد پر. امام جواد اسلام کی والدہ کا نام ہے سبیکہ اور نوبیہ ان کی وہ صفت ہے ساتھ میں کہ اس علاقے سے تعلق نہیں، لہذا سبیکہ نوبیہ. تو امام جواد علیہ السلام کی والدہ کے ذریعے سے حضور مکرم نے امام جواد کی عظمت کو بیان کیا. ایک مرتبہ ہوتا ہے باپ کی عظمت کے ذریعے سے بیان کرنا، وہ تو ہے امام معصوم ہے، لیکن ماں کی عظمت کے ذریعے سے بیان کرنا. اور چونکہ مولا کا جشن ولادت ہے لہذا میں ماں کی عظمت یہاں پر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر. یعنی بی بی سبیکہ نوبیہ کی اتنی عظمت ہے کہ حضور مکرم نے ان کا نام لے کر یہ فرمایا کہ پاکیزہ ترین ماں کی سب سے بہترین اولاد پر میرے بابا قربان ہو جائیں. اور ماں کا نام لیا سبیکہ نوبیہ، سبیکہ نہیں کا نوبیہ کا لفظ کا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی مائیں بھی چنی ہوئی ہے پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص اہتمام تھا. آپ دیکھیے گا 7ویں امام کے بعد سے لے کر تمام ائمہ، ان میں سے کوئی بھی ماں وہ عربی نہیں ہے، ساری اجمی ہیں. کوئی افریقہ سے ہیں، کوئی مثلا مصر سے ہیں. اب مصر ظاہر ہے وہ افریقہ کا علاقہ اس لیے میں اس کو غیر عرب کہتا ہوں، لیکن مصر سے ہیں، فرانس سے ہیں، روم سے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ دیکھو ہر صدف اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں گوہر امامت پرورش پا سکے. ہاں، لہذا اس زمانے میں ایک ہی طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ بی بی بظاہر کنیز بن کر آئیں، کیونکہ اور کوئی ٹریول کا طریقہ نہیں تھا ایک تنہا خاتون کے. اور پھر ائمہ علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے کہ وہ خاص بی بی جو مثلا مصر سے آئی ہیں، مصر کا، حجاز کا، سوچیے، افریقہ، روم، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، آج کی طرح کا ٹریول نہیں ہے. تو اللہ جانے کتنے مہینوں کا ٹریول ہوگا، اور اس میں خاص اسی مقام پر پہنچے جہاں امام علیہ السلام موجود ہیں. اور پھر امام اسی وقت اپنے صحابی کو بھیجیں کہ جو ایک فلاں خاتون ہوں گی ان کو یہ جو ہم تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں اس سے آزاد کروا کے لے آنا اور ہمارے گھر تک پہنچا دینا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام تھا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جو ارحام مطہرہ ہے نا، وہ جہاں جہاں کہیں ارحام مطہرات ہیں وہ خود بخود پہنچیں اصلاب شامخہ تک. ہائے 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 ہائے. امام جواد کا ایک جملہ یاد آ گیا، چلیں ابھی پڑھتا ہوں اس کو. امام جواد السلام جب 8 برس کے سن میں امامت پر فائز ہوئے نا تو پہلا خطبہ پتہ ہے کہ امام جواد السلام نے دیا تھا؟ انا محمد ابن علی التقی انا الجواد انا العالم بانصاب فی الاصلاب. میں محمد تقی ہوں، میں جواد ہوں، اور میں اصلاب میں انصاب کا عالم ہوں. یعنی جو تمہارے آبا کے صلب ہے نا، ان میں جو تمہارے نسب ہے نا، ان کا عالم ہوں میں، تقی الجواد علیہ السلام. جب لوگوں کو امام تقی علیہ السلام کی امامت پر شک ہوتا تھا 8 برس کے سن میں، تو اس وقت فرمایا تھا، کہا کہ میں خالی ظاہر کا عالم نہیں ہوں. پھر آگے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی عالم ہو، جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی عالم ہو، جو آگے آنے والا ہے اس کا بھی عالم ہو. یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کائنات کی خلقت سے پہلے عطا کیا ہے. اور پھر امام جواد علیہ السلام نے اپنے دہنے مبارک پر ہاتھ رکھا، یوں بلا تشبیہ امام نے ہاتھ رکھا کہ اے جواد چپ ہو جاؤ، بس جتنا کہنا تھا وہ کہہ دیا. جب تمہارے بزرگوں کو وہ لائق سامع نہ ملے کہ جو تمہارے علم کو تحمل کر سکیں تو تم بھی سکوت اختیار کر لو.
اور نہ کہو آگے. اس لیے آئے ہائے یولی اب ایک 8 برس کا بچہ جب ساری باتیں کہہ رہا ہے تو تعجب تو ہوگا نا. تو امام نے بس اپنے دانے مبارک پر ہاتھ رکھا, بس اے جواد چپ ہو جاؤ اور آگے نہ کہو. اس لیے کہ جب تمہارے آبائے طاہرین کو سننے والے جو ظرفیت رکھتے ہیں وہ نہ ملے تو تمہیں بھی نہیں ملیں گے. ان سب کی نیابت میں وہ بولے گا کہ جو کعبے سے ظاہر ہوگا, اور جب وہ بولے گا تو پھر کسی اور کے بولنے کی گنجائش بچے گی نہیں. یہ آپ کا نصیب ہے, 13 رجب سے آپ کو جوڑ بھی دوں ساتھ میں, آپ کا نصیب ہے کہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام جواد علیہ السلام کے امامت کے معاملے میں ایسا امتحان شیعوں کے لیے آیا کہ جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اس کی تفصیل سنا چکا ہوں آپ کو, لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک اشارہ آپ کو ضرور کرنا ہوتا ہے امام کے جشن میں, کہ پہلا وہ موقع ہے کہ جب ایک کم سن کو امام ماننا پڑ رہا ہے. یعنی 8 برس کے سن میں جیسے علی بن ابی طالب کو معدن علم رسالت مانو, ویسے ہی تقی الجواد کو معدن علم رسالت مانو. اب یہ امتحان ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی آسان منزل ہے کیا؟ کچھ اس میں ناکام ہو گئے, کچھ اس میں ایسے کامیاب ہوئے کہ علی بن جعفر بن گئے. علی بن جعفر صادق آل محمد کے فرزند ہیں, یعنی امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہوئے اور امام رضا کے چچا ہوئے, امام جواد کے رشتے میں دادا ہوئے. جو دادا ہیں امام جواد کے, اب امام جواد ہیں 8 برس میں, اور علی بن جعفر کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے, بہت بڑے محدث کا نام ہے, ہزاروں حدیثیں یاد ہیں, اور شاگردوں کا ایک وسیع حلقہ ہے. دیکھیں جب ایسی شخصیت کسی کی بن جائے نا تو جھکنا آسان نہیں ہوتا, تسلیم ہونا آسان نہیں ہوتا. ارے میرے تو خود اتنے چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے, میں کیوں تسلیم کروں؟ تو امام جواد علیہ السلام جیسے داخل ہوئے تو علی بن جعفر درس دے رہے ہیں بلا تشبیہ. اب یہاں تو ہماری گفتگو رہی, میں کوئی آپ کی خدمت میں کوئی درس وغیرہ تو کوئی سکھلا نہیں رہا, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, لیکن بلا تشبیہ جیسے یہ ماحول ہو, اور اس میں ایک 8 برس کا بچہ داخل ہو, اور علی بن جعفر ہیں 90 برس کے. ابا چھوڑی ایک طرف, امامہ ایک طرف دوڑے امام تقی الجواد کی خدمت میں, اور امام تقی الجواد علیہ السلام کے جو چپل تھے نا انہیں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں رکھ کے اور سینے سے لگا کر ساتھ ساتھ امام جواد علیہ السلام کے چلتے رہے, پیچھے 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 پیچھے. جہاں امام تقی الجواد علیہ السلام بیٹھے, پہلے امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ اے چچا, اگرچہ کہ ان کے بابا کے چچا ہیں, لیکن کہا کہ اے چچا آپ بیٹھ جائیے, رشتے میں تو دادا ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کی. کہا بیٹھ جائیے آپ, کہ جب تک آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. آپ اس تواضع کو ملاحظہ فرمائیے, اتنے شاگردوں کے سامنے آسان نہیں تھا یہ اپنی شخصیت کو ایسے قربان کر دینا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آج امام جواد اسلام کے جشن میں اگر اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے نا, 1400 برس بعد میلبل کی سرزمین پر ہزاروں کلومیٹر دور امام جواد علیہ السلام کے جشن میں ذکر ہو رہا ہے علی بن جعفر کا. یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تمہیں اللہ نے عزت و عظمت عطا کی ہے نا, قربان کر دو امامت کے سامنے. اگر امامت کے سامنے تسلیم ہو گئے تو پھر یہ عزت تمہارے پاس رہتی, ختم ہو جاتی. امام کے سامنے سانسیں نہ جھکتے تو کیا ہوتا, تاریخ کے کسی صفحے میں ایک نام ہوتا بس. لیکن آج امام کے جشن میں, امام کی شہادت کی مجلس میں اگر ذکر ہو علی بن جعفر کا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں. آپ کو یہ نہ کہے کہ امام کی راہ میں دیا تو اللہ کی راہ میں کیسے دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سامعین ہیں وہ اس معیار پر ہیں. اب میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت سنا دوں کہ کسی نے اگر امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا ایک کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی خدمت میں کچھ نظر و ہدیہ پیش کروں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. امام نے ہاتھ آگے بڑھائے, دے دو یہاں پر. جو میں نہ کہہ سکا وہ جازب بھائی نے پورا کر دیا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ کوئی ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے منسوب کیا, فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر ہے. تو علی بن جعفر نے اپنی عزت امامت کی راہ میں دی, اللہ تعالیٰ نے ذکر زندہ رکھا, چپل ہاتھ میں لیے میں. پھر جب امام جواد باہر گئے
تو ان کے پیچھے پیچھے گئے. کمال ادب سے بیٹھتے تھے امام کے سامنے, 90 برس کا یہ بوڑھا. اور اس کے بعد جب امام کی خدمت میں جانے لگے امام, تو خود نیچے چپل رکھے, بلا تشبیہ گویا. زبان حال اگر پڑھوں تو شاید یہ کیفیت ہو کہ گویا امام کو خود پہنائے. یعنی جتنا ادب اور تواضع ممکن تھا وہ علی بن جعفر نے اظہار کیا اپنے سینکڑوں شاگردوں کے سامنے. تنہائی میں نہیں, تنہائی میں ادب کر لینا اور ہے, مجمع کے سامنے جہاں سارے مجھے حجت الاسلام کہہ رہے ہیں, سارے مجھے آیت اللہ کہہ رہے ہیں, وہاں پر ادب کرنا یہ ایک بات ہے. 90 برس کے ایک بوڑھے شخص کا 8 برس کے بچے کے سامنے. جب واپس آئے تو سارے شاگرد حیرت سے دیکھ رہے ہیں, شاید دل میں سوچ رہے ہیں کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا, ہم صحیح جگہ درس پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. آگے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی, یہی الفاظ ہیں, تھوڑی سی خجالت اور شرم تو آنی چاہیے. آپ 90 برس کے ہیں, وہ 8 برس کے ہیں, اور آپ ایسے ایک عبد غلام کی طرح ان کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. کہ ان اللہ لم یؤہل ھذا الشیب ولکن اہل ھذا الصبی. اللہ نے سفید داڑھی کو امامت کے لائق نہیں سمجھا, اس 8 برس کے بچے کو سمجھایا. اللہ اکبر. پہنچ گئے. ایک اور ہدیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے جشن میں. اس ہدیے کا تعلق ہے 3 شعبان المعظم سے. پڑھتا تو کاش وہاں پہ پڑھتا, لیکن اب تک اس فقیر کی کوشش رہی ہے کہ جہاں کوئی رزق معرفت مل جائے تو بخل نہ کروں, انتظار نہ کروں کہ بعد میں کچھ ہوگا تو پڑھوں گا, بعد میں مولا کچھ اور دے دیں گے تو وہ پڑھیں گے پھر آپ کے خدمت میں. بہرحال ایک ہے حدیث لوح. حدیث لوح امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے متعین ہے. میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. حدیث لوح وہ پوری نہیں پڑھوں گا, اور اس حدیث کی کیفیت یہ کہ رجب مرجب سے بھی اس کا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام سے مکالمہ ہے, جن کی ولادت یکم رجب المرجب کو گزری, آپ نے جشن کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ حدیث قصہ کے راوی ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری سے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جابر, نہیں, امام صادق السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بابا محمد باقر علیہ السلام نے کہا اے جابر, کیونکہ حضرت جابر بن انصاری تو امام باقر علیہ السلام کے بچپن میں وفات پا گئے. تو امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جابر, اس لوح کا احوال تو سنانا جو میری جدہ فاطمہ الزہرا نے آپ کو دکھلائی تھی. اس بچے نے اپنی جدہ کو کبھی دیکھا نہیں. امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے 57 ہجری میں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہے اور شہادت در حقیقت 11 ہجری میں. کئی دہائیوں کا جہاں پر فرق ہو. ارے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچپن میں دادا دادی کا انتقال ہو جائے بچے کے, تو بچہ تو جانتا ہی نہیں دادا دادی کو. 11 ہجری میں شہادت ہو گئی دادی کی, اور 57 ہجری میں ولادت ہے پڑپوتے کی, اور وہ یہ احوال پوچھ رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے خود سے, ذرا وہ احوال تو سنانا کہ میری جدہ نے ایک لوح دکھلائی تھی آپ کو. جابر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میں رسول اللہ کی حیات کے زمانے میں, یہی لفظ ہے یعنی حیات ظاہری, گیا آپ کی جدہ کے پاس. کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ جو اہل بیت سے ایسے قریب ہیں, جو سیدہ کے گھر میں جن کا آنا جانا ہے. سلمان کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے بھائی. اگر جابر ابن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ الزہرا سے حدیث قصہ کو بیان کریں, اس کا مطلب ہے کہ بی بی ان سے کلام کر رہی ہے نا. کہ میں پتہ کیوں جا رہا تھا, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پتہ کیوں. جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا تھا بی بی فاطمہ کی خدمت میں کہ حسین کی ولادت کی مبارکباد تو دوں ان کو. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت اب یہ بھی ہوئی تھی. ایک دن گزرا ہوگا, 2 دن گزرے ہوں گے, یا اسی دن کی بات ہے کہ میں پہنچا بی بی کی خدمت میں. اور جب میں بی بی کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے فرزند حسین کی ولادت مبارک ہو. میں نے آپ سے امام نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں پڑھا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے امامت کے حق میں کوئی نیکی کی ہے, ولایت اور عصمت کے حق میں کوئی نیکی کی ہے, تو آپ پر واپس احسان نہ کریں سامنے سے. جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے, تو کیا بی بی فاطمہ ویسے ہی بھیج دیں گی کیا اسے؟ یاد ہے نا کہ وہ ابو دعامہ آئے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس, اور آگے کہا تھا کہ مولا میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں.
امام نے کہا اچھا تم ہماری عیادت کے لائے ہو تو ذرا میں تمہیں وہ حدیث دکھلاؤں جو میرے بابا نے خود لکھ کے دی تھی مجھے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ حدیث دکھلائی اور پھر کہا کہ اسے لکھو. اور اس وقت ابو دعامہ یہ کہتے تھے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ سند پر زیادہ سبحان اللہ کہوں یا حدیث کے متن پر زیادہ سبحان اللہ کہوں. آئے ہائے ہائے، میں سمجھ نہیں پا رہا. دیکھیں جشن آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اس وجد و نورانیت کی کیفیت میں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا انشاءاللہ. تو جابر ابن عبد الانصاری کہتے ہیں کہ اے بیوی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ کے حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے. بیوی نے کہا جابر بیٹھو. اس کے بعد ایک لوح نکالی، لوح تختی فریم بچوں کے لیے، اور وہ ایسی سبز تھی کہ میں نے ایسا بہترین زمرد زندگی میں نہیں دیکھا تھا. جنت سے آیا ہے نا. اور اس پر ایک سفید رنگ کی کتاب تھی، ایسی سفیدی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی. اور بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ وہ لوح ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بابا کے لیے نازل کی ہے. اور جب میرے بابا کے پاس یہ لوح پہنچی تو حسین کی ولادت کی خوشی میں انہوں نے یہ مجھے دے دی ہے. گفٹ دیتے ہیں نا، اب ہدیہ دیتے ہیں. اب پنجتن میں تو ایسے ہی ہدیہ ہوگا اور تحفہ ہوگا کہ اللہ نے بھیجا ہے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ نے دیا ہے زہرا کو. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے. تو یہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے، اور اس میں نام ہے میرے بابا کا، میرے شوہر کا، اور میری تمام معصوم اولادوں کا، اور ان کی عظمت اور فضیلت ہے. اور یہ میرے بابا نے مجھے اس لیے دی ہے کہ جب بھی میں اسے پڑھوں تو میرا دل آرام اور سکون میں آ جائے. بی بی فاطمہ کے قلب کا سکون ہے وہ لوح جو اللہ نے نازل کی ہے. اس لوح میں پتہ کیا تھا؟ اس لوح میں ہر امام کا احوال ہے، اور ان امام کی زندگی کیسے گزرے گی، ان امام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، ان امام کو شہید کون کرے گا، وہ بھی اس میں موجود ہے. امام تقی الجواد اسلام کا میں ایک حصہ پڑھنا چاہتا ہوں خالی بس، پھر کبھی کسی اور امام پہ بھی پڑھوں گا کیونکہ جشن آج ان امام کا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ سنیں کہ شروع کیسے ہوتی ہے یہ لوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. قرآن ہے عوام الناس کے لیے، یہ لوح ہے 14 کے لیے خالی بس، سب کے لیے نہیں ہے، یہ 14 کے لیے ہے یہ لوح. بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ نے کہا کہ اے جابر میں یہ لوح تمہیں دکھلا رہی ہوں، اسے لکھو اپنے پاس. اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک باریک سی کھال کے اوپر اس لوح کو لکھا، اس کا جو متن تھا وہ میں نے لکھا اور اپنے پاس رکھ لیا اسے. یہ خاص الخاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور 5 ایسی صفات ہیں حضور مکرم کی بالکل پہلے ہی فقرے میں کہ اللہ نے نازل کی اپنے محمد کے لیے. کون محمد؟ لنبیہ و سفیرہ و حجابہ و دلیلہ و نورہ. وہ محمد جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کا حجاب ہے، اللہ کا سفیر ہے. حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کے خطبے سے ایک جملہ منسوب ہے، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. اللہ نے محمد اور علی کو خلق اس لیے کیا کہ اپنی ذات پر دلیل قائم کر سکے. وَأَقَامَهُمَا مَقَامًا عَلَى سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں رکھا محمد اور علی علیہ السلام کو تاکہ قائم مقام بن سکیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس روئے زمین پر ریپریزنٹیٹیو ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سفیر ہیں حضور مکرم، سفیر ہوتے ہیں نا ایمبیسیڈر، اللہ کے سفیر ہیں. اور اس کے بعد جب امام جواد علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ میں مختصر صاحب کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور بات کو تمام کرتے ہیں. فرمایا کہ لَأَسُرَّنَّهُ بِمُحَمَّدِ ابْنِهِ. جب امام جواد کا ذکر شروع ہوا کہا میں علی ابن موسیٰ رضا کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دوں گا محمد الجواد سے. یہ اس لوح میں لکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے. ہائے ہائے ہائے، اب امام تقی الجواد اسلام کے جشن میں سے نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دوں گا محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت سے. وہ خلیفۃ من بعدی، اور انہیں خلیفہ قرار دوں گا علی ابن موسیٰ رضا کے بعد. وہ وارث علم،
اور علی ابن موسیٰ رضا کے علم کا وارث ہے محمد تقی الجواد علیہ السلام. وارث ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ معدن علمی، یعنی میرے علم کا خزانہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم کا خزانہ ہے. وہ موضع سری، میرے راز کا مقام ہے. وہ حجتی علی خلقی، 8 برس کے بچے کے لیے بات ہو رہی ہے یہ. وہ حجتی علی خلقی، میری حجت ہے میری مخلوقات پر. لا یؤمن عبد به الا جعلت الجنت مثواہ. آپ کے لیے فکر آ گیا کہ کوئی ایسا عبد مومن نہیں جو محمد تقی الجواد پر ایمان رکھے مگر یہ کہ میں جنت کو اس کا ٹھکانہ نہ بنا دوں. اللہم صلی علی. ایک فکرہ اور ہے جنت سے ایک اور مقام. جنت بھی بڑی بات ہے، جنت کو آپ کم نہ سمجھے، لیکن جنت سے ایک اور مقام ہے امام محمد تقی پر ایمان رکھنے والے کے لیے کہ جو اس علی رضا کے فرزند پر ایمان رکھے میں جنت کو اس کا مقام قرار دوں گا. وَشَفَّعْتُهُ 70 من اہل بیت، اور میدان محشر میں اسے یہ حق دوں گا کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے 70 کی شفاعت کرے، چونکہ تقی الجواد کا ماننے والا ہے. کلہم قد استوجب النار، سب کے سب پر جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. آپ واقعا اگر امام محمد تقی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو اللہ شفاعت کا حق دے گا کہ 70 لوگوں کو تو لے کے جاؤ اپنے ساتھ، جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو لے کے جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے کس جشن میں آپ تشریف فرمائیں؟ اب میں ہر امام کے ذکر پہ یہی کہتا ہوں کہ ان امام کا ذکر شروع کیجیے تو ساری فضیلتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں. کیا کیا جائے، یہی کلنا نور واحد کا مصداق ہے. امام تقی الجواد علیہ السلام کی زیارت سے چند فقرے پڑھتا ہوں اور آہستہ آہستہ اختتام تک لے جاتے ہیں. السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اے زمین پر اللہ کے نور آپ پر سلام. تلوت الکتاب حق تلاوت ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کے تلاوت کو ایسے ادا کیا جیسے اللہ نے نازل کیا تھا. اتیتک زائرا عارفا بحقک، میں آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جشن میں زیارت بھی ہو جائے. زیارت کے چند فقرے ہیں یہ. اس کے بعد السلام علیکم یا نجی اللہ، اے اللہ کی طرف سے نجات دہندہ آپ پر سلام. السلام علیکم یا سفیر اللہ، جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا آپ وجہ میں آتے جائیں. اے اللہ کے سفیر آپ پر سلام. اے اللہ کے راز، السلام علیکم یا سر اللہ، اللہ کے راز آپ پر سلام. السلام علیکم یا ضیاء اللہ، اے اللہ کی روشنی آپ پر سلام. السلام علیکم یا ثنا اللہ، اے اللہ کے سب سے بڑے شاہکار آپ پر سلام. ثنا اللہ کا مطلب ہے سلام آن یو بریلینس آف اللہ سبحانہ و تعالی. فنائے عشق ہیں اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا تقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں. در امام تقی علیہ السلام پر آپ خدا سے ملنے جا رہے ہیں. اے ہائے ہائے ہائے. قاسم ابن عبد الرحمن ایک شخص ہے، زیدی ہے. جو زیدی سادات ہیں وہ بڑے محترم ہیں. یہاں پر نسل میں زیدی ہونے کی بات نہیں ہو رہی، دین اور مذہب میں زیدی ہونے کی بات ہو رہی. جنہوں نے امام زین العابدین کی امامت کو بھی نہیں مانا اور زید کو امام مان لیا تو وہ زیدیہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بغداد میں اتنا بڑا ہجوم ہے، اتنا رش ہے. میں نے کہا کیوں؟ امام اسلام کو بغداد بلایا گیا تھا نا، تو امام کا وہی بچپن کا عالم ہے. کہتا ہے کہ یہ کس بچے کے لیے اتنا استقبال ہو رہا ہے؟ کہ شیعوں کے امام ہیں. کہتا ہے میں نے دل میں کہا بارز معذرت لعن اللہ علی امامیہ، شیعوں پر لعنت ہو. بارز معذرت ایک بچے کو امام بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ کون سا مذہب ہے؟ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا، اس بچے نے میری جانب دیکھا اور کہا فقالوا ابشرا آمنا واحدا نتبعہ. سورہ قمر کی آیت نمبر 24 پڑھی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ کیا ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان لے کر آ کر اس کا اتباع کریں؟ میں اس آیت کو سن کے چونکا. میں نے کہا کیا جادوگر بھی ہے جو دل کا حل جانتا ہے؟ امام نے اگلی آیت پڑھی القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. یہ کہتے ہیں کہ کیا وہی ایسے پر نازل ہو رہی ہے کہ جو دلوں کا حل جان کر جادو کر رہا ہے؟
हाय 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 हाय। उसी वक्त मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना हाज़ा हुज्जतुल्लाह अला खल्क़। तखील जवाब। सुभान अल्लाह। चंद दकीके रह गए। इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से 5 कलाम नूरानी सुनाता हूँ पंजतन पाक की बरकत उस अदद से हासिल करने के लिए। ला तकुन वलियन लिल्लाह फिल अलानिया। मैं समझता हूँ शायद इस वक्त जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खाली इस सरजमीन की बात है, दुनिया में जहाँ कहीं आप रह रहे हैं, इससे ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल कलाम इमाम तक़ी जवाद इस्लाम को हो नहीं सकता। इमाम ने फरमाया कि मजमे में अल्लाह के वली और तन्हाई में उसके दुश्मन बन के नहीं रहना, है ना। मजमे में अल्लाह के दोस्त बन के रह रहे हो और तन्हाई में अल्लाह के दुश्मन बन के, यानी तन्हाई में वो काम करते हो कि जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, हराम है, और मजमे में आकर बस काफी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का ये नहीं करना। इमाम तक़ी जवाद इस्लाम कहते हैं अब करें क्या। मोमिन को एहतियाज है 3 चीजों की। तौफीक मिन अल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह तौफीक दे, तब इंसान सिरात मुस्तकीम पे रह सकता है। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह की तौफीक मिलती कैसे? अल्लाह की तौफीक मिलती ऐसे कि जो आपको मालूम है उस पर अमल करते जाए, अल्लाह आपकी तौफीक को बढ़ाता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आप हमसे कहिए कि मौलाना साहब कोई दुआएं बतलाएं, कोई अमाल बतलाएं, कोई वजीफे बतलाएं। वो दुआएं, अमाल, वजीफे वो सब अपने मकाम पर। मैं आपकी खिदमत में किसी एक मजलिस में इस बात को पढ़ चुका हूं कि इमाम ने फरमाया कि जिसके अमल से अल्लाह राजी होता है उसके लिए दुआ की जरूरत फकत इतनी है जितना खाने में नमक के बराबर है। लंबी लंबी दुआओं से मामला हल नहीं होगा। आप अगर उस राह पर हैं कि जिस राह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको चाहा है, खाने में कितना नमक चाहिए होता है? नमक है जरूरी, उसके बगैर खाना हो नहीं सकता। लिहाजा दुआ है जरूरी, उसके बगैर मोमिन हो नहीं सकता। लेकिन जरूरी नहीं कि लंबी लंबी दुआएं हो, छोटी सी दुआ भी काफी है अगर उस राह पर है तो। तौफीक मिन अल्लाह, जो मालूम है उस पर अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह तौफीक बढ़ाता जाएगा। अच्छा, जो मालूम था उस पर अमल नहीं किया तो क्या होगा? तौफीक का दरवाजा बंद होगा। मसलन आप किसी जगह पर कोई इन्फाक करते थे, रुक जाएगा। मसलन नमाज वाले वक्त पढ़ते थे, मिस होगी। मसलन अल्लाह ना करे फिर कोई नमाज कजा होगी, फिर उसके बाद फिर कोई, ये रुकेगा कैसे? ये रुकेगा ऐसे कि जब उस कानून को जो अल्लाह का था जानबूझ के तोड़ा था उस पर तौबा कर ले, और फिर कोई या तो एक ऐसी नेकी अंजाम दे दें जो उस गुनाह को कंपनसेट कर दे, तो फिर नया तौफीक का दरवाजा खुल जाएगा। ये अल्लाह का निजाम है, ये याद रखिएगा। ये सारी जिंदगी का उसूल है जो मैंने खिदमत में पेश कर दिया। का मोमिन को जरूरत है कम से कम 3 चीजों अल्लाह की जानिब से तौफीक हो, उसके अपने नफ्स से कोई नसीहत उसको मिलती रहे, वाइज़ मिन नफ्स से, और कबूल मिम्मन यंसहु हो, और वो कोई बाहर से नसीहत करने वाला उसकी नसीहत को कबूल भी करे। ये जरूरत है मोमिन को। इसलिए आप अपने दोस्तों में, अपनी गैदरिंग में ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे कि जो आपको किसी अच्छी बात की नसीहत कर सके, शैतान के रास्ते पर ना लेके जाए, रहमान के रास्ते पर लेकर आए। ठीक है। इस्माइल बिन साहल कहते हैं कि मैंने मौला से कहा कि मौला कुछ ऐसा सिखला दीजिए कि दुनिया और आखिरत में आपके साथ ही रहूं बस। इमाम ने कहा सूरह इन्ना अंज़लना बहुत पढ़ा कर, सूरह इन्ना अंज़लना बहुत पढ़ो। सूरह इन्ना अंज़लना का आगाज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जिक्र से, इख्तिताम में भी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के जिक्र पर, बल्कि बरस कर दूं, आगाज से बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के जिक्र से, इख्तिताम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर। और फिर इमाम ने कहा कि सूरह इन्ना अंज़लना के साथ एक और काम करो, अपने लबों को इस्तिग़फ़ार से तर रखो। ये जुमला इमाम का है, यानी इतना इस्तिग़फ़ार करते रहो कि लब तर रहे। एक मुहावरा का इमाम ने इस्तिग़फ़ार की कसरत को बयान करने के लिए। अल्लाहु अकबर। कितने ही लोग माशाल्लाह से तशरीफ फरमा जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, जिनका चैरिटी वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इमाम की हदीस सुनिएगा। अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत ये है कि लोग तुम्हारे पास अपनी बड़ी बड़ी हाजतें लेकर आए। ये अल्लाह की नेमत है। कभी कभी कोई छोटा काम कहता है, बजाय दुनिया का कोई छोटा काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मौला इस्लाम ने फरमाया है वो कैसे कलील है कि जो कबूल हो जाए। तो वो जो कबूल हो चुका है वो कलील नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई बड़े बड़े काम लेकर आपके पास आए, का अल्लाह की अजीम नेमतों में से कि लोग तुम्हारे पास अपने बड़े बड़े काम लेकर आए। फिर फरमाया जो उन दरखास्तों को पूरा करने का तहम्मुल ना रखे, अल्लाह उसकी इस नेमत को जवाल के खतरे में डाल देता है।
پھر یہ نعمت ختم ہو جائے گی اگر تم نے بندگان خدا کی اس درخواست کو پورا نہ کیا جبکہ تم کر سکتے تھے۔ امام کے کلام نورانی سے 2 فقرے اور امام نے فرمایا عزت کس میں؟ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، خاموشی نور ہے۔ اس پر تقریر کرنے کے لیے مجھ جیسے فقیر کو 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن آپ تک بات پہنچ چکی ہے کہ عزت چاہیے، دین کے ذریعے سے حاصل کریں، خزانہ ہے تو علم کا خزانہ ہے، خاموشی نور ہے۔ اکثر اوقات خاموش رہنا بہتر ہے، اکثر۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے کیوں کہا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ ایک چیز کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ سے ابھی فی الحال تعلق نہیں رکھتی، آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، آپ رک جائیے، خود بخود کہیں نہ کہیں آپ تک وہ بات پہنچے گی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی، کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی؟ تو خاموشی نور ہے۔ امام علیہ السلام نے خود، یہ حدیث تو میرے پاس یہاں اس وقت نہیں لکھی لیکن میرے ذہن میں، امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کام کی تکمیل سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کام کو مفسدے میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کسی چیز کا پلان کر رہے ہیں، آپ ہر ایک سے ادھر سب سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہر بات کہتے رہتے ہیں، نہ کہیے کہ اگر کام کی تکمیل سے پہلے غیر ضروری لوگوں سے آپ نے کہہ دیا اس کام کو مفسدے میں ڈال دے گا وہ۔ بہت بڑا درس ہے یہ، سبحان اللہ۔ آخری درس میرے آپ کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کام میں شریک ہے لیکن اس سے ناراضی ہے تو ویسا جیسے شرکت نہیں کی۔ کبھی آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے لیکن وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ راضی نہیں، آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا، تو امام کہتے ہیں بس سمجھ جاؤ کہ تم اس میں نہیں ہو۔ پھر امام نے کہا کہ اگر کوئی جگہ سے غائب ہے لیکن اس کام سے راضی ہے تو سمجھ لے کہ اس میں ہے۔ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر آخری جملہ تاکہ ایک حیدر کرار کے نعرے سے بات ختم ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ جو جہاں نہیں ہے لیکن اس کام سے راضی ہے تو سمجھ لے کہ وہاں پر ہے۔ صفین کے میدان میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ایک شخص نے آ کر مولا سے کہا کہ مولا میرا ایک بھائی ہے جو شدید بیمار تھا، یہاں آنا چاہتا تھا، اس جہاد میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، مولا کیا اسے کوئی ثواب ملے گا؟ امام نے کہا خالی اسے نہیں، جو مومنوں کی صلبوں میں اور ان کی نسلوں میں آنے والے ہیں، جو ہم علی بن ابی طالب کی محبت رکھنے والے، سب کے سب صفین کے جہاد میں شریک ہیں یہاں پر۔ یہ امام کی زندگی سے مل کے صلوات بھیجیں امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر، حاجات کی برابری کے لیے۔ محمد وعلی محمد۔ اس سے بہتر بھی شاید آپ صلوات بھیج سکتے ہیں جو کیفیت ہے اس وقت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب تک کیک آ رہا ہے میں دعائے ماہ رجب پڑھ لوں، اس لیے کہ یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی ہے، مخصوص نہیں ہے کہ فقط نماز ہی کے بعد پڑھیں۔ جب تک وہ کیک آئے گا میں انشاءاللہ پڑھ لوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے گا بتوسط امام جواد اسلام حاجات پوری ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألا، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والتول، حرم شیبتی علی النار۔